بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے۔ جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا تھا۔ کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے؟ اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے؟ ابھی ایک طبقہ ملازم کا رہ گیا تھا، ابھی وہ بھی آپ کی ظلم و بربریت سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے۔ حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لیے جائے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ حال میں عوامی نیشنل پارٹی خاموش نہیں رہے گی، ایک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ عوامی نیشنل پارٹی 22 جنوری کو پریس کلب ہی میں APC منعقد کرے گی، جو صوبے کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم، قابل احترام پریس کلب کے دوستوں، ساتھیوں، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل لیٹ آور میں آپ سے رابطہ ہوا تھا اور آج کے پریس کانفرنس میں آپ کو شرکت کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی، آج آپ حاضر ہو۔ دوستو، یقیناً آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایمرجنسی میں اس پریس کانفرنس کے لیے جو آپ آ رہے ہو، اس میں ایسے کون سے بیسک ایشوز ہے جس پہ آج ایمرجنسی میں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی۔ یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو گرینڈ ملازمین الائنس ہے، گرینڈ الائنس کے نام سے جو تقریباً تعداد میں پورے بلوچستان سے اندازاً 2,32,000 کے لگ بھگ اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کو جس طریقے سے حکومت وقت نے، بلکہ حکومت ہم اس کو کیا کہے، اس پہ تو شروع ہی سے ہمارا یہی وہ ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے، اس کو بس حکومت بنا دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ یہ جو فارم 47 کی رجیم پورے پاکستان میں تشکیل دی گئی ہے، تو اس نام نہاد جیلی اور نائل حکومت نے ہمارے کم و بیش 2,32,000 ملازمین کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا وہ طبقہ جس کا ایک لحاظ سے دور دور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر 3 MPOs میں 4th شیڈول میں سیاسی ورکرز کو یا گرفتار کیا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا کہ خدا نخواستہ اسٹیٹ سے آپ کو خطرہ ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے ہے بلوچستان میں سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو، ڈاکٹر مارنگ کو، بیبو کو، دوسروں کو، شاہ جی کو، کافی ساتھی ہیں ان کے، وہ پابند سلاسل ہے، مقدمات میں بری پہ بری ہو رہے عدالتوں سے، ریاست سے جو ہے وہ بری نہیں ہو پا رہے۔ ریاست کے قانون میں وہ مجرم ہے، انصاف اور عدالت کے کٹہرے میں وہ باعزت بری سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کو تقریباً تمام کیسز میں ریلیف مل چکا ہے عدالت کی طرف سے، ضمانتوں پہ ہے، لیکن ریاست اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ یا بالفاظ دیگر ہمارے علی وزیر سابقہ MNA وہ پورے پاکستان کے جیل ان سے کٹوائے گئے، کبھی سکر، کبھی کراچی، کبھی ہب، کبھی کدھر، بس اس ریاست کو اس سے پریشانی ہے۔ ابھی اسی طرح آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ 15-10 دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات ولیداد میانی، جو ایک سیاسی کارکن ہے، جو میرے خیال میں آج تک اس کے خلاف حکومت نے اس کی ساری زندگی میں کوئی FIR خدا نخواستہ کسی جرم کی صورت میں اس پہ درج نہیں کیا ہوگا، لیکن ریاست کو اس کی حق گوئی سے، ہارنائی اور شارہ کے حوالے سے، اس کے الفاظ سے ریاست کو
تکلیف ہے اور اس کو 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام وہاں پہ بدامنی، بے روزگاری، اسی طریقے سے نوکریوں کی خرید و فروخت، ان مسائل پہ ایک احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا تھا، تو اس کے لیے آج اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، شہر میں پمپلیٹ تقسیم ہو رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھیوں کو اپوزیشن لیڈر ہے میونسپل کارپوریشن چمن میں، اس کو، اور جو ضلعی سالار ہے صابر خان اپوزیشن لیڈر ہے میونسپل کارپوریشن چمن میں، اور موسیٰ جان ضلعی سالار ہے جو اناؤنسمنٹ کی گاڑی میں شہر میں اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حکومت پہ سوال اٹھاتے ہو، نام نہاد حکومت پہ، آپ ریاست پہ سوال اٹھا رہے ہو، ریاست کے جو اندرون خانہ اور بیرون خانہ جو ان کی پالیسیاں ہیں اس کو آپ تنقید کی زد میں لاتے ہو، تو بے شک ایک حد تک، حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مجھے یا 4th شیڈول میں ڈالے یا مجھے 3MPO کے تحت گرفتار کیا جائے، لیکن پھر بھی ایک سیاسی کارکنوں پہ پاکستان میں شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پھانسیوں تک چڑھایا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے راستے سے ہٹایا گیا۔ لیکن ایک ملازم جس کی کوئی بھی سیاسی عزائم نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ روڈوں پہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، جو جائز سمجھے جاتے ہیں پھر وہ حل کیے جاتے ہیں۔ 18 سے 23 میں یہ سب ہم نے دیکھا تھا، ہم بہت سارے معاملات پہ مذاکرات کا حصہ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن آج انتہائی شرم کی بات ہے کہ 38 جس میں پروفیسرز تک شامل ہے، ڈاکٹرز تک شامل ہے، پیرامیڈکس تک شامل ہے، یعنی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ درجنوں کے حساب سے کوئٹہ سے لے کے پوری صوبے کی سطح پہ ملازمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2,32,000 ملازمین جو ہے وہ اس وقت 4th شیڈول کے لحاظ سے اور 3MPO کے قانون کے تحت ریاست اور حکومت کے نشانے پہ ہے کہ وہ اس کو اس میں ڈال دے۔ یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک ملازم کے ساتھ اس حد تک جانا یہ کہاں کی دانشمندی ہے، یہ کون سے اصول ہے؟ اور پھر رات کے اندھیرے میں اس کے گھروں پہ ریڈ کرنا، چاپے مارنا، خواتین کی بے عزتیوں تک کرنا، بلکہ یہاں تک مجھے بتایا گیا کہ ایک پروفیسر ہے، جب اس کے گھر پہ ریڈ کے لیے گئے تھے، جب وہ ان کے ہاتھ نہیں لگاتا تو اس کے بعد اس کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے، اس کے بھائی کو تھانے میں رکھا گیا ہے۔ نام میں بھول گیا اس پروفیسر کا، جو نام ڈاکٹر ایسا نام تھا، کہ جب تک آپ ڈاکٹر اکرم وردک، یعنی ڈاکٹر اکرم وردک کے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، 1st ایئر کے اسٹوڈنٹ کو تھانے میں رکھا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنے بھائی کو حاضر نہیں کریں گے، فیملی ڈاکٹر اکرم وردک کو حاضر نہیں کریں گے، ہم اس چھوٹے بچے کو رہا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کوئی منطق ہے؟ خدا نخواستہ ڈاکٹر اکرم وردک آپ کو 302 میں مطلوب ہے، کسی کرمنل دفعات میں مطلوب ہے، کہ آپ اس حد تک اس کے خلاف جا رہے ہو؟ ان وہ ملازم ہے۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان ملازمین کے ساتھ حکومت کے بارہا نشستی ہوئی ہے، حکومت ان کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، جو ان کی کمیٹی ہے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے ان کے ساتھ تمام تر معاملات طے بھی کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ عمل درآمد کے لیے جب وہ آواز اٹھاتے تو بس آپ 4th شیڈول میں ہے، آپ 3MPO میں ہے، آپ پتہ نہیں کون کون سے قانون کی زد میں آپ آئیں گے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی عجیب و غریب سلسلہ کریک ڈاؤن ملازمین کے خلاف حکومت نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو یقیناً
ملازم پورے بلوچستان کی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، یہ سیٹلر ہے، یہ ہزارہ ہے، یعنی وہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور واقعی اگر کوئی حقیقی گلدستہ سمجھا جائے تو وہ ہمارے ملازمین ہیں، جس میں بلوچستان بھر کے تمام اقوام طبقات کے لوگ شامل ہیں. ابھی بیک قلم جنبش حکومت اس کے خلاف بربریت پہ اتر آئی ہے، وحشت پہ اتر آئی ہے، یعنی وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے ہیں. حکومت بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کیے گئے کمٹمنٹ پہ عمل درآمد کریں، اس کے خلاف بربریت پہ اتر آئی ہے. اب آخری جو ہماری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے، جو انہوں نے ہمیں بہت سارے ان کے مسئلے مسائل تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 6 نکات پہ ہمارے درمیان معاملات طے پائے، اور ان 6 نکات کو ہمیں فائنانس منسٹر کی سربراہی میں اس نام نہاد ذیلی حکومت کی کمیٹی نے بتایا کہ ہم یہ لے جا کے سی ایم کے ٹیبل پہ رکھیں گے اور تقریباً اس کو آپ حل ہی سمجھو. یہ ہمارے درمیان بات طے ہوئی. لیکن اس کے بعد جب ہم انتظار کر رہے تھے 2-3-10 دفعہ اس کو ریمائنڈر دیا کہ کیا بنا ہمارے مسائل کا، تو بتایا گیا آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، اس کے ہاں فوتگی ہے، اس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے. ڈیلے ٹیکٹکس میں آخر میں جب ہم نے احتجاج کی شیڈول دے دی، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ حکومتی ملازمین DRA وفاق کی طرز پہ بلوچستان کے ملازمین کو بھی دیں گے. جو وفاق DRA دے رہی ہے ملازمین کو وفاق کی سطح پہ، وہ بلوچستان کے ملازمین کو بھی ملے گی. یہ بات ہماری درمیان طے ہوئی. دوسری بات یہ، جو ہمارے معذور ملازمین ہیں، وفاق اس کو 6,000 الاؤنس دے رہی ہے، اس طریقہ کار کے تحت بلوچستان میں وہ 4,000 مل رہی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ ان کو بھی 6,000 کر دیں. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا، وعدہ کیا کہ بالکل یہ صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ جب آپ یہ 2 بنیادی مسئلے ہمارے حل کریں گے، باقی ہمارے سارے مطالبات سٹرکچر کے حوالے سے تھے، اس میں کوئی فائنینشیل ڈیمانڈ نہیں تھی. پھر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ DRA اور یہ جو معذور ملازمین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر ہم گرینڈ الائنس اپنی جو سٹرکچر کے حوالے سے ڈیمانڈ آف چارٹر ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے شیئر کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش اتحاد و اتفاق سے اور مل بیٹھ کے کریں گے. یہ فائنل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں تک ان کو کہا کہ جب مذاکرات میں وہ ہمارے سے کبھی کبھار یہ گلہ شکوہ کرتے تھے کہ ملازمین ڈیوٹیاں نہیں دیتے ہیں، غیر حاضر رہتے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ اصلاحات لے آئے. جو بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، جو بھی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو، آپ اس کے خلاف ایک طریقہ کار بنا کے باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا اور اسی طریقے سے تمام محکموں کے سٹرکچر کے حوالے سے اصلاحات لانے کے لیے یہ بات طے ہوئی کہ تمام ٹریڈ یونینز جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں گے. اور آخری لاسٹ جو ہمارے درمیان بات طے پائی وہ یہ تھی کہ بجٹ سے پہلے اس احتجاجی تحریک میں جتنے بھی FIRs درج کیے گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی 3 MPOs میں گرفتار ہے یا ان کے دفعات ان کے اوپر لگائے گئے، یا جتنے بھی ہمارے ساتھی 4th شیڈول میں ہے، یہ بات ہمارے درمیان طے ہوئی کہ وہ سب ختم کیے جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہمارے یہ 6 نکات جس پہ پورے ملازمین بھی خوش تھے، ایون کہ حکومتی کمیٹی بھی خوش تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب بات یہاں تک آ کے ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ان پہ عمل درآمد کیا جاتا، اس کو مزید ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمارے
ساتھی گرفتار ہو رہے، ہمارے ساتھیوں کو 3 MPO میں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو جو ہے 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ظلم اب ہم کب تک سہیں گے؟ ہم تو اسی بلوچستان سے ہیں، اور پھر اس درمیان ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ جو ہمیں بتایا گیا 40 ٹریڈ یونین